ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ آپ کو حسرت ہوتی، بہت زیادہ افسوس فرماتے، تو تب یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں آ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ نصیحت ہے کہ جو دل میں خوف رکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ فرمایا، آیت نمبر 9 میں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے احوال بیان کیے گئے کہ انبیاء کے، تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام جو بڑا درجہ پاتے ہیں وہ ادائے فرائض نبوت اور ادائے فرائض رسالت میں کس قدر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ حضرات انبیاء صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا گیا جس میں آپ مدین سے مصر کی طرف شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ آپ آگے پڑھیں گے 20ویں پارے میں اس کا تذکرہ آئے گا سورہ قصص میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو آپ نے گھونسا مارا، وہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، تو آپ کے غصہ لگنے سے وہ شخص ہلاک ہو گیا، تو فرعون اور اس کے جو سپاہی تھے وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ تو آپ نے پھر کیا کیا کہ مصر چھوڑ کر آپ مدین شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں پہنچے، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر بالآخر شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے فرمایا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ پھر آپ مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ اندیشہ تھا کہ کوئی آپ کے پیچھے نہ آئے، تو آپ نے اس اندیشے سے جو مین راستہ تھا وہ چھوڑ کر جنگل میں آپ نے مسافت اختیار فرمائی۔ بی بی صاحبہ جو تھی آپ کی زوجہ محترمہ، وہ پیگنٹ تھی، حاملہ تھی، چلتے چلتے طور کے غربی جانب پہنچے۔ یہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو درد زہ ہوا، یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھی، سردی شدت کی تھی، آپ کو دور سے آگ ایک دکھائی دی۔ اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدا۔ آیت نمبر 10 کہ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب آگ کے پاس آئے تو پھر وہیں سے آواز آئی۔ وہاں ایک درخت سرسبز و شاداب دیکھا جو اوپر سے نیچے تک انتہائی روشن تھا، جتنا اس کے قریب جاتے دور ہوتا، جب ٹھہر جاتے قریب ہوتا، اس وقت آپ کو پھر یہ آواز آئی۔ آواز کیا آئی کہ انی انا ربک فاخلعنا علیک، کہ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ طویٰ وادی مقدس کا نام ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے اختیار فرمایا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب کان لگا کر سن جو آپ کو وحی آتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء کا ذکر آ رہا ہے تو ہر ایک کی زندگی میں نمازوں کا ذکر ضرور موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے فقط نہیں تھی، بلکہ یہ تمام امتوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یہ چلی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، آیت نمبر 24 میں
باقی ظاہر ہے کہ میں 90 پارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات دیے گئے تھے اور باقی اسی کے ضمن میں معجزات تھے۔ ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ لاٹھی آپ زمین پر ڈالتے وہ اژدہا بن جاتی، اور پھر اس کے بعد پکڑتے تو وہ مثل سابق لاٹھی ہو جاتی۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ اپنی بغل مبارک پہ ہاتھ ڈالتے، واپس نکالتے تو وہ انتہائی روشن ہوتا، انتہائی روشن ہوتا۔ کہتے ہیں کہ چاند سے زیادہ، آفتاب سے زیادہ روشن ہوتا، آفتاب کی مانند روشن ہوتا۔ پھر آپ بغل شریف میں ڈالتے، نکالتے تو مثل سابق نارمل ہو جاتا۔ تو اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون اے موسیٰ فرعون کے پاس جا کہ بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ آپ نے ایک عذر پیش کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے اس سے میری کمر مضبوط کر، اسے میرے کام میں شریک کر۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں آپ ایک روز فرعون کی گود میں تھے تو آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی یوں پکڑ لی اور پکڑ کے زور سے کھینچی اور اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا۔ اس کی گود میں تھے تو فرعون کو بڑا غصہ آیا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ تو آسیہ رضی اللہ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے کہا بادشاہ یہ نادان بچہ ہے، کیا سمجھے گا، تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ تو اس تجربے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک تشت میں آگ کا انگارہ رکھا اور ایک تشت میں یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیا کہ بھائی بچہ ہوگا تو اسے تو تمیز نہیں ہوگی، وہ تو انگارہ بھی اٹھا لے گا۔ اگر انگارہ اٹھاتا تو فرعون کچھ نہ کہتا کہ بھائی ٹھیک ہے بچہ ہے، بچپن میں اس نے کیا ہے، لیکن یاقوت اٹھاتا کیونکہ نبی بچپن سے سمجھدار ہوتے ہیں، نبوت کے لیے خاص کیے جاتے ہیں، ان کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اب تشت میں آگ کا انگارہ اور ایک یاقوت اس نے رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہا تھا مگر فرشتے نے آ کر آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ نے منہ میں رکھا اور اس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس لیے آپ نے یہ دعا کی، اور یہ اس لیے ہوا تھا تاکہ فرعون کو شک نہ گزرے کہ جس بچے کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ یہی بچہ ہے، اور وہ بچہ وہاں پر آرام سے پلتا رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس لیے فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف ڈالا، آپ نے اسے منہ میں ڈالا اور آپ کی زبان جل گئی۔ تو پھر اس کے بعد یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان کی لکنت دور فرما دی۔ آج میں آپ کو عرض کروں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے، ذہن میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی۔ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے۔ اسی طرح بہت سے والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زبانوں میں لکنت ہے، چاہے بچہ ہو اس کی زبان میں لکنت ہو یا چاہے بڑا ہو اس کی زبان میں لکنت ہو، اور خاص طور پر جو بڑے ہوتے ہیں زبان میں اگر لکنت ہو تو کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنا معافی ضمیر پیش نہیں کر سکتے، اعتماد میں کمی آ جاتی ہے، یا کہیں پر مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں تو مارکیٹنگ کے شعبے میں تو ہمیشہ بولنا پڑتا ہے، وہاں بھی وہ صحیح بول نہیں سکتے، جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر جو ہے وہ 28 تک، آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ یہ کہ میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ اس کے بعد اب آگے چلیے تو ایک اور عجیب و غریب واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان فرمایا تھا، یعنی بچپن میں احسان کہ آپ دشمن کے گھر میں پلے بڑھے اور دشمن نے آپ کو پالا، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ایک احسان اور بھی فرمایا تھا آپ پر، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ،
کہ جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، اب معاملہ یہ تھا کہ فرعون جو ہے اس کو نجومی نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری جو گورنمنٹ ہوگی، حکومت، بیٹا اب آرام سے بیٹھ جاؤ، اب ہلنا نہیں، تیری حکومت تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، بچے ختم ہونے لگے۔ تو پھر اس کے بعد بنی قبطیوں نے کہا کہ اے بادشاہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو بچے سارے ختم ہو جائیں گے، جوان کون ہوگا، ہماری غلامی کون کرے گا، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا نرمی کریں۔ تو 1 سال یہ قتل کیا کرتا تھا اور 1 سال بچوں کو چھوڑتا تھا۔ جس سال یہ چھوڑتا تھا تو اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال یہ قتل کرتا تھا تو اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈالی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور اس کو جو ہے وہ بند کر کے، اور یعنی تاکہ اس صندوق کے اندر پانی نہ پہنچے، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ہمراہ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ نہر میں صندوق آتا دیکھ کر اس نے غلاموں اور کنیزوں کو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا تو کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی، وہ وارفتہ ہو گیا اور عقل و حواس اس کے بجا نہ رہے، اپنے اختیار سے باہر ہوا۔ اس کی نسبت اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ ہم نے آپ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا، کس طریقے سے آپ کے جو ہے وہ والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے صندوق میں بند کیا، انہوں نے دریا میں چھوڑا، اور وہاں سے نہر جو ہے وہ ہوتی بھی فرعون کے محل میں آتی تھی، صندوق وہاں پر آیا، فرعون نے اسے نکال لیا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اقدس ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا نا وہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے، تو جو بھی آپ کو دیکھتا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی۔ تو اسی لیے فرعون نے دیکھا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اور پھر حضرت آسیہ انہوں نے دیکھا، ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ تو فرعون کو کچھ درباریوں نے کہا کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے، اس کے دل میں شک پیدا ہوا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ یہ بچہ ہے، کیا کرے گا، اور پھر ہمارے یہاں اولاد بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے پالتے ہیں، ہمارا بیٹا بن جائے گا، ہمارے یہاں پرورش کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد یہ پرورش شروع ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ایک احسان اور بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کیسے کیا کہ یہاں پر فرمایا کہ آپ کی جو بہن تھی، آیت نمبر 30 میں، آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ کہ آپ کی بہن جن کا نام مریم تھا وہ آپ کے حال کا تجسس کرنے، معلوم کرنے کے لیے گئی کہ بھئی صندوق کہاں پہنچا، کس کے گھر میں ہے، تو اب کس کے ہاتھ آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ صندوق تو فرعون کے پاس ہے، وہاں دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں، آپ نے کسی کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ آپ کی بہن نے جب یہ دیکھا تو پھر اس نے وہاں پر یہ کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ ہر بچہ اس کا دودھ پیتا ہے۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ بھئی اس کو لاؤ۔ تو پھر آپ کی بہن بھاگی اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئیں، اور ان کے پاس آ کر انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا میرا بھائی فرعون کے دربار میں ہے۔ اور پھر اس طریقے سے آپ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کے پاس آئیں۔ اس طریقے سے ایک احسان یہ کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا دوبارہ ملوا دیا۔ دوسرا احسان یہ کہ اس بیٹے نے کسی کا دودھ نوش نہیں کیا سوائے اپنی والدہ محترمہ کے، اور آپ کی والدہ محترمہ نے پھر آپ کو دودھ پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، تو آیت نمبر 44 میں کیا فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ تم دونوں وہاں جاؤ۔ اب کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ جو اللہ کا دشمن ہے، جس نے خود خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرمایا اپنے انبیاء سے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، وہ سرکش ہے، نہیں مانے گا، پھر بھی دونوں سے کیا فرما رہا ہے؟ جانا نرمی سے بات کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مبلغین ہوتے ہیں، جو علماء ہیں، وہ جب اصلاح کی بات کریں یا کسی کو دین کے قریب لانے کی کوشش کریں تو نرمی سے بات کریں، کہ نرمی سے کی ہوئی بات ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر اس کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو جادوگر تھے ان کا جو مقابلہ تھا اس کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر آیت نمبر 63 میں، اور وہ یہ تھا کہ فرعون نے شور مچایا کہ بھائی یہ جادوگر ہے، کیوں کہ ظاہر ہے کہ لوگ آپ کو ماننا شروع ہو گئے تھے، شور مچائے جادوگر ہے، اس کا مقابلہ جادوگروں سے کراتے ہیں۔ سب جادوگروں کو بلایا، پورے مصر کے جو ایک سے ایک ایکسپرٹ جادوگر تھے ان کو بلایا، اب ایک میدان میں جمع ہوئے۔ آیت نمبر 25 میں ہے قالوا یا موسیٰ، جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا تو پھر ہم ڈالتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا کام دکھاؤ۔ اور فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، یہاں پر ایک ٹیکنک یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں جو دکھاؤں گا وہ ان سب پر بھاری ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب اس طرح دشمن کے مقابل آئے نا تو دشمن کو پہلے کارڈ کھیلنے دیں، کون کون سے کارڈ لاتا ہے، کون کون سی ٹیکنک کھیلتا ہے، تھک جائے گا نا کبھی۔ جب ساری چیزیں کر لینا تو پھر آپ میدان میں آئیں کہ اب وہ بے بس ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دکھاؤ۔ انہوں نے رسیاں یوں ہوا میں ڈالی تو کوئی سانپ بند رہی ہے، فضا میں سانپ ہی سانپ جمع ہو گئے۔ ایک عجیب جو ہے نا ایک خوفناک منظر جو ہے وہ وہاں پر تھا۔ اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے دکھا دیا تو اللہ رب العالمین نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کیجئے۔ اب ہوا یہ کہ آپ کے جو دائنے ہاتھ میں ڈال دیجئے، انہوں نے ڈال دیا۔ انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی آپ نے عصا زمین پر ڈالا بڑا اژدہا بن گیا، اور آتے ہی اس نے سب کو کھا لیا، نگل لیا، اور لمحے برابر میں لمحہ بھر ایسا ہوا کہ آسمان بالکل صاف ہو گیا، ان کا سارا جادو ختم، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، سارا جادو ختم، آرام سے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے پھر آپس میں کہا ہم نے جو دکھایا وہ جادو کی انتہائی تھی، وہ جادو کی انتہا تھی، اس سے بڑا جادو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے اکیلا، اس نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ آسمانی چیز ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، سارے جادوگر آئے، آیت نمبر 70 میں ہے، سارے جادوگر آئے اور آ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کو بیان فرمایا، اور اخیر میں اگر یہاں پر دیکھا جائے تو ایک بات اور بیان فرمائی آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی جس نے ذکر سے منہ پھیرا تو فرمایا کہ اس کی زندگی ہم اندھیر کر دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے، تو دنیا میں بھی راندہ بارگاہ ہے، دنیا میں بھی کہیں سکون اسے نہیں ملتا، ٹھوکریں کھاتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی اسے عذاب ملے گا۔ جو دنیا میں بھی اللہ کے حضور جھکتا ہے نا، اسے کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو دنیا میں اللہ کا سوالی بنتا ہے، اسے کسی کی بارگاہ میں سوال کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ کر کے دیکھیے، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، اس کی بارگاہ میں توکل کریں، اسی کی بارگاہ میں ساری حاجتیں پیش کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوتی ہے یا نہیں، یہ کر کے دیکھیں آپ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو ہماری بارگاہ میں جھکتا ہے نا، اسے کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو یہاں پر سوال کرتا ہے وہ کہیں سوال ہی نہیں بنتا،
جو یہاں سوال نہیں کرتا ہر جگہ سوال کرتا ہے، جو یہاں پر نہیں جھکتا اسے لوگوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین، علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ کر، ہزار سجدوں سے تجھے نجات مل جائے گی، تو کسی کے سامنے تجھے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی میں آخر میں فرماتا ہے کہ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ تم فرماؤ کہ سب راہ دیکھ رہے ہیں، تم بھی راہ دیکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ اب یہاں پر یعنی وہ قیامت کا انکار کر رہے تھے نا، کفار قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، انکار، تو فرمائے کہ ٹھیک ہے تم بھی راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ یہاں پر سورہ طہ مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل سے سورہ انبیاء سٹارٹ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ قضا نمازیں کیسی پوری کریں؟ کسی کی قضا، محمود صاحب نے اسلام آباد سے یہ سوال کیا، کسی کی قضا نمازیں اگر ایسی کہ اسے یاد ہے کہ بھئی میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں تو اس طریقے سے ادا کر لیں۔ مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہے کہ میری فلاں دن فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، فلاں دن ظہر کی نماز، تو پھر یہ نیت کرے کہ فلاں دن جو نماز میری قضا ہوئی تھی میں اسے پڑھ رہا ہوں، جو یاد ہے اس کے مطابق کر لے۔ اب اگر اتنی نمازیں ہیں کہ یاد ہی نہیں ہیں، مطلب مثال کے طور پر 30 سال عمر ہے اور جب سے بالغ ہوا نمازیں پڑھی نہیں ہیں، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یاد نہ ہو کہ کتنی نمازیں ہیں، تو یعنی یاد نہ ہو کتنی نمازیں، تو پھر ایک حساب لگائے۔ مثال کے طور پر بالغ کب ہوئے تھے؟ 15 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد حساب لگائے کہ بھئی مجھ پر 15 سال کی نمازیں میں نے پڑھی نہیں ہیں، تو 15 سال کی نمازیں پڑھے گا۔ اور وہ کس طریقے سے پڑھے گا؟ مثال کے طور پر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے فجر کی نماز جو میں نے قضا کی میں وہ پڑھ رہا ہوں، جو چھوڑی میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس طرح اس کے بعد اسی طرح کرتا جائے گا۔ پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں بھی اسی طریقے سے پڑھے گا کہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اس طرح۔ اور اسی طریقے سے کسی نے مطلب نمازیں چھوڑی ہیں اور اسے یاد نہیں کتنی چھوڑی ہیں، اندازہ ہے تو اندازہ کرے۔ مثال کے طور پر اندازہ ہے کہ 9 سال کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، تو تھوڑے سے دن بڑھا لے۔ ظاہر ہے کہ بھول چک ہو سکتی ہے نا، انسان بشر ہے، تو تھوڑا سا بڑھا لے، 1-2 مہینے بڑھا لے، تو بڑھا کر پھر اس کے بعد اسی طریقے سے نماز پڑھے گی۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو فجر کی نماز میں نے قضا کی، سب سے پہلے جو ظہر کی نماز قضا کی، سب سے پہلے جو عصر کی نماز قضا کی، سب سے پہلے پھر مغرب، سب سے پہلے پھر عشاء، پھر اسی طرح اگلی نمازیں اگلی قضا کرے گا، تو اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اسی طرح ترتیب سے پڑھتا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ 3 اوقات میں طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب، یعنی طلوع آفتاب، جب طلوع آفتاب کا وقت ہے یعنی فجر کے نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ طلوع آفتاب کا وقت کہلاتا ہے، تو 20 منٹ تک۔ اسی طریقے سے زوال آفتاب، ظہر کی نماز شروع ہونے سے پہلے تقریباً 35 سے 40 منٹ یہ زوال آفتاب ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ وہ، اور غروب آفتاب تک، یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ فجر کی قضا فجر میں کرنی ہوگی، ظہر کی قضا ظہر میں کرنی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نماز کسی وقت بھی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسجد میں قضا پڑھنے سے اجتناب کریں، گھر میں پڑھ لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ مسجد میں اگر پڑھیں گے، ظہر میں تو مسئلہ نہیں ہے،
اور مغرب میں بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عصر کے بعد آپ قضا پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے، کیونکہ نوافل پڑھنا مکروہ ہے اس وقت، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کے بعد بھی مسئلہ ہے، تو اسی طرح یعنی آسانی ہو تو پڑھ لے، لیکن جہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، تو لہٰذا قضا نمازیں جتنا ہو سکے گھر میں پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور اس میں پھر ایک چھوٹ یہ بھی ہے کہ فرائض واجبات پڑھیں گے، اس میں سنتیں نہیں پڑھنی ہوں گی، اور اس میں ایک چھوٹ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی تسبیحات ہیں، مثال کے طور پر رکوع کی تسبیح اور سجدے کی، وہ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تراویح پڑھتے تھے؟ الیاس صاحب نے سعودیہ سے پوچھا۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، اور اسے جو ہے وہ حدیث پاک میں بھی ذکر کیا گیا کہ جس نے رمضان میں دن کے روزے رکھے اور رات میں نوافل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے تراویح پڑھی، اور کتنی پڑھی اس میں مختلف تعداد ہے، 20 کی تعداد بھی ہے، اس سے زیادہ کی بھی ہے، تھوڑی سی کم کی بھی ہے۔ بہرحال جمہور کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ 20، چاروں ائمہ کے نزدیک بھی یہی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 23، کسی نے کہا 20، کسی نے کچھ کم کی روایت بھی کی، ٹھیک ہے۔ ہمیں فالو کرنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کنٹینیوسلی نہیں پڑھا، 2-3 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کنٹینیوسلی پڑھتے تو امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے، تو ہم پر رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے آپ نے اسے کنٹینیوسلی نہیں پڑھا، دوام کے ساتھ نہیں پڑھا، تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ہمارے آقا ہمارا کتنا خیال فرماتے ہیں، تو اس لیے آپ نے پھر کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا، کچھ دن پڑھی پھر چھوڑ دیا۔ اب جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کتنی پڑھتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ دین حضور نبی کریم علیہ السلام سے لیا ہے، آقا علیہ السلام کو براہ راست دیکھا، پھر آپ کی ہر چیز کو انہوں نے فالو کیا۔ قرآن کریم میں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لائے اس طرح جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اب صحابہ نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی جمہور کی روایت کی کہ 20 رکعت آپ پڑھتے تھے، یعنی انفرادی پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، تو تب بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر یاد رہے کہ انفرادی طور پر پڑھتے تھے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ اجتماعی طور پر نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنایا، وہ حافظ قرآن تھے، اور باقیوں کو حکم دیا کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن آئے، دیکھا کہ سب نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ کتنی حسین بدعت ہے، نعمت البدعۃ ھذی، کتنی پیاری بدعت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اشاعت فرمائی اور اس کا حکم دیا، تو ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور تراویح سنت موقدہ ہے، یعنی تراویح سنت موقدہ ہے، 20 رکعت صحابہ نے 20 پڑھی، تو ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم سنت موقدہ یہ 20 رکعت پڑھیں، اور اس کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی تمام محلے والوں نے چھوڑ دی تو سب سے باز پرس ہوگی، اور کچھ نے پڑھ لی تو پھر ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے۔ تو لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہی نماز تراویح کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری نماز تراویح
ماہ رمضان کے روزے، ساری افطاری، قرآن کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو سب نے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین سب پر کرم فرما، سب کی خیر فرما، تو جہاں کی خوشیاں رحمت برکت عطا فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا الہ العالمین جتنے احباب یہاں پر آئے قرآن کی محبت میں آئے، جتنی مائیں بہنیں آتی ہیں قرآن کی محبت میں آتی ہیں، سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما، سب کو قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرض داروں کو بارکت سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین آج شب جمعہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ایک ایک لمحے تو 10 لاکھ گناہگاروں کو بخش رہا ہے، یا الہ العالمین ہماری بھی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین آج ممکنہ شب قدر بھی ہے، ہمیں شب قدر کا حصول عطا فرما، یا الہ العالمین اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مسلمان جہاں جہاں قسم و پرسی کے عالم میں سب کی غیب سے مدد فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر